کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے، یہ خان صاحب کی ہے، یہ شیخ صاحب کی ہے، یہ زکریا صاحب، یہ انہی نے لکھی ہے، کنفرم ہمیں یقین ہے، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے. تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو، عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا. ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں، کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں. مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے. گیند تمہارے کورٹ میں ہے، تمہارے میدان میں ہے. اگر یہ اولیاء اللہ ہے تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں، اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے، عکس ہے، مختلف صورتیں ہیں. ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق. بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے. مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں. یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، جس کا صفحہ نمبر 57، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے، جہلم سے، بک کارنر پبلیشرز، مین بازار جہلم. یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہے. کہا وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں، اس کی ذل ہے، اس کی پرتو ہے. حقیقتاً دنیا میں وجود ایک ہی ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی یوں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کو تم دماغ کا خلل تو کہہ سکتے ہو، کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے. یہ سمجھنے کی بات ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو نہ سمجھو، لیکن اس عقیدے کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے. اور اس عقیدے کے مطابق کائنات میں جو کچھ ہے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ درندے ہو، وہ پرندے ہو، وہ ساری کی ساری نعوذ باللہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں. تعالی اللہ عما یقول. دوسری جگہ پہ اسی دیوان محمدی کتاب کے اندر لکھنے والے خواجہ محمد یار فریدی، وہ اس کے صفحہ نمبر 151 پر اس وحدت الوجود کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں. سنیے، کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم کیا کہا کرتے تھے؟ انی عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے ایسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور